تم کہتے ہو وہ فلاں عالم جیل میں چلا گیا، فلاں اس نے فلاں جرم کیا، اس کا فلاں گناہ تھا، اس کی یہ غلطی رہی اس لیے وہ جیل میں چلا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی عالم جیل میں جا رہا ہے، اس کا اپنا مقصد اس میں نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا اپنا اس میں مفاد نہیں ہوا کرتا ہے، وہ تمہاری خاطر جیل میں جا رہا ہے تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں رہے، اس میں ان کا کون سا اپنا مقصد تھا؟ اس میں ان کا کون سا اپنا فائدہ تھا؟ نہیں، تاکہ دنیا یہ جان جائے کہ یہ ایک پیغمبر کا دامن داغدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل کے اندر گئے، ان کا کوئی اس میں فائدہ نہیں تھا، کوئی اپنی غرض اور اپنا مقصد پوشیدہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پڑھا ہے اور سیکھا ہے، اس کو بادشاہوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت کے حکم کو ٹھکرایا، انہیں بھی جیل میں جانا پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل کے اندر گئے اور نہ جانے کتنے کوڑوں کا سواگت کرنا پڑا، وہ صرف اس لیے کہ بات جو سچ ہے وہی زبان سے نکلے گی، غلط بات ایک عالم کی زبان سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک کو آپ پڑھیں، تب تحریک لبیک کی آپ ورق گردانی کریں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی مالٹا کی جیل کے اندر ہیں، ان کے سامنے قیدی بیمار پڑ رہے ہیں، اور جب کوئی قیدی مر جاتا ہے وہاں کے کارندے اس کو پیر سے پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور اس زمین کے جو ریت ہوتے ہیں اس ریت کو کھود کر کے دفن کر دیتے ہیں، نہ کفن دیا جاتا ہے نہ جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے شاگرد مالٹا کی جیل کے اندر مبحوث ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر قید ہے، کوئی اپنا مقصد نہیں، کوئی اپنی غرض نہیں، کوئی اپنا فائدہ نہیں، وہ صرف اس لیے تاکہ آنے والی جو نسل ہے جو مسلمان ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ علماء کی پیروی کرنا اس وقت بھی ضروری ہے، آنے والے زمانے میں بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ نبی کا ترجمان ہوتا ہے۔ عالم جیل میں چلا گیا تو بہت بڑا مجرم ہے، عالم جیل میں چلا گیا تو بہت بڑا گنہگار ہے، سیاستداں چلا جائے تو بہت بڑا جو نیتا ہے، سیاستداں اگر چلا جائے تو بے قصور گیا، اس کا جرم کوئی نہیں تھا، عالم اگر چلا جائے تو بڑا جرم والا ہے، بڑا قصوروار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہ سوچ تمہارے دلوں کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ زمانہ گردشیں بدلتا، زمانے کے اندر گردشیں آتی رہتی ہیں، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، زمانے نے پھر کروٹ بدلے، مفتی سلمان ازہری کو جیل میں جانا پڑا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جیل کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مناسبت نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیل کا علماء سے ایک رشتہ ہے، علماء کا جیل سے ایک تعلق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ضلعی عدالتوں سے لے کر کے حکومتی سطح کی عدالت نہیں بلکہ جیل خانے، قید خانوں تک اور اعلیٰ پیمانے کے قید خانے، ان کی در و دیوار اور ان کی زمین جتنا علماء کے چہروں سے واقف ہیں، علماء کے چہروں کو پہچانتی اور سمجھتی ہیں، اتنا کسی اور قیدی کو جانتی اور پہچانتی نہیں ہے۔ مفتی سلمان ازہری، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، ظالم کے ٹارچر کرنے سے، ظالم کے زدکوب کرنے سے، ظالم کے پریشر ڈالنے سے اللہ ان کے ایمان کی مضبوطی کو متزلزل نہ کرے۔ میں تو اس مکتب فکر کا ماننے والا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ مفتی سلمان میرے مسلک کے نہیں، میرے مکتب فکر کے نہیں، لیکن سچ بات کسی کی ہو اس کو کہنا چاہیے۔ میں نے تو حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ حجاج وہ ہے جو بڑا ظالم، بڑا نکما تھا، لیکن اس نے ایک کام بہت خوبصورت اور بہت حسین کیا ہے۔ وہ کیا؟ اس امت کو قرآن مقدس کے صحیح پڑھنے کے جو وسائل ہیں وہ حجاج بن یوسف سے ملے ہیں۔ زبر اور زیر اور پیش کے جو حرکات کا جو تحفہ ہے وہ حجاج بن یوسف نے دیا ہے۔ تو مفتی سلمان ازہری کے جو خصوصیات ہیں وہ کہنا چاہیے، امت کو اس سے روشناس کرانا چاہیے، ان کے فدائین اور ان کے ماننے والوں کو یہ بتانا چاہیے کہ مفتی سلمان ازہری اس وقت تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ حق گوئی کا بادشاہ ہے، تکلم کے میدان کا شہسوار ہے،
وہ بے باک مقرر ہے، لیکن ایک بات ہے وہ بھی کہتا چلو، وہ بہت چھوٹے دل کا انسان ہے، اس کے پاس ایک اپنا آئینہ ہے، اس آئینے میں جب وہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے عشق رسول کی تعریف کر رکھی ہے، عشق رسول کی جو ان کی کسوٹی اور جو تعریف ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ان کی نظر میں مسلمان ہے، اگر اس کسوٹی اور اس آئینے کے مطابق کسی کی عشق رسول فٹ نہیں بیٹھتا، پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو وہ ان کی نظر میں کافر ہے۔ جب وہ شان نبوت کو بیان کرتے ہیں، کالی کملی والے کے حلیے کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو دل کے اندر ان کی عظمت کا ایک الگ خانہ بنتا ہے۔ جب ان کی زبان سے سنتا ہوں فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں دقیانوس ہے، تو پھر اس محبت اور عظمت کے اندر کجی آ جاتی ہے اور کمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، میرا اختلاف ہے، لیکن میں اس درخت کے سائے کے نیچے پلنے والے لوگ ہیں، جس سائے کے جس درخت کی شاخیں لا الہ الا اللہ ہیں، جس درخت کے سائے میں لا الہ الا اللہ کہنے والے جمع ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہو، وہ کسی بھی مسلک کے ہو، وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ نیلے ہوں یا پیلے ہوں، وہ موٹے ہوں یا پتلے ہوں، وہ بھائی بھائی ہیں۔ لہذا میں کہتا ہوں پروردگار عالم تو مفتی سلمان ازہری کو استقامت عطا فرما۔